بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1862 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11 اور 12۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فاطر السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، والارض، اور زمین کا، جعلا، اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام، اور چوپایوں سے بھی، ازواجا، جوڑے، یذرؤکم، وہ تم کو پھیلاتا ہے، فیہ، اس میں، لیس کمثلہ، نہیں ہے اس کی مثل، شیء، کوئی چیز، وہوا، اور وہ، السمیع، خوب سننے والا، البصیر، خوب دیکھنے والا۔ لہو، اسی کے لیے ہیں، مقالید السماوات والارض، کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، یبسط، وہ کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے، انہ، بلا شبہ وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری بات، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے۔ تیسری بات، اس نے مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ چوتھی بات، اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نسل چلاتا ہے۔ پانچویں بات، کوئی چیز خدائے واحد کے مثل نہیں ہے۔ چھٹویں بات، وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ ساتویں بات، آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ آٹھویں بات، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے۔ نویں بات، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، جس اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور جس اللہ پر مسلمان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کرتے ہیں، وہ ایسی ذات ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جبکہ ان دونوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو جس نے یہ دنیا بسائی ہے وہی تو عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اس نے دنیا کو آباد کیا اور تمہارے فطری جذبات کو دیکھتے ہوئے تمہارے جوڑے جوڑے اس نے پیدا فرمائے کہ تم جن سے مانوس ہوتے ہو اور تسکین جن سے تم حاصل کرتے ہو، اور یہ ایک طریقہ ہے دنیا کا نظام چلانے اور نسلوں کو بڑھانے کا۔ اس نے انسانوں کے لیے ان کی راحت اور نفع کے لیے جانور پیدا فرمائے اور جانوروں میں بھی یہی تولیدی نظام رکھا تاکہ انسان مدت دراز تک، جب تک اللہ کو منظور ہو، ان جانوروں سے
ان کی نسلوں سے نفع حاصل کرتا رہے۔ یہی انسانوں اور جانوروں کی تعداد بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یزرعکم فی، اسی سے وہ تمہاری نسل بڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے مثل کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ جس طرح اس نے آسمان اور زمین کو وجود میں لایا اور اس میں انسانوں اور جانوروں کو اور دیگر مخلوقات کو بسا کر اس میں دنیاوی نظام چلایا، اس نظام کے چلانے میں کسی کی صلاحیت شامل نہیں ہے، صرف اور صرف وہی ایک رب ہے جو اس کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے اور طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ جب کسی میں یہ قدرت و طاقت ہی نہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکے اور اس دنیا کے نظام کو چلا سکے، تو اس قدر واضح ثبوت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا اندھے پن کی نشانی ہے۔ جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو اور جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو وہی شخص اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا سکتا ہے، مگر جو صاحب عقل و فراست ہو تو وہ وہی ایک خالق کو اپنا رب مانے گا، اور وہ رب ایسا ہے کہ جو کچھ انسان اس سے مانگتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے وہ اسے برابر سنتا ہے، اور جو اعمال بندے کرتے ہیں وہ پروردگار اس سے بھی واقف ہے۔ لیکن یہ کفار جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں، نہ تو وہ ان کی فریاد سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کی مانگی ہوئی چیزیں دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود افسوس کہ یہ اندھے لوگ انہی باطل اور کمزور بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، جس کی سزا انہیں کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ امام زحیلی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہاں ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں سمیع اور بصیر بیان کی گئی، یعنی وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک و بالا ہے، اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ وہ انسانی جسم کے مماثل ہوتا تو وہ سب کچھ دیکھ نہ پاتا اور سب کچھ سن نہ پاتا، جیسے کہ ایک انسان کے دیکھنے اور سننے کی ایک حد مقرر ہے کہ اس حد سے باہر کا نہ تو اسے دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے کی کوئی حد نہیں ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی جسم سے بالکل پاک ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ان آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اسی کے قبضے میں انسانوں اور دیگر مخلوقات کی خوراک ہے، وہی سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ہاں البتہ کسی کو کم دیتا ہے تو کسی کو زیادہ، یہ اس کی مشیت اور اس کے ارادے پر منحصر ہے کہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے اور اس میں کچھ مصلحتیں ہیں، اور کسی کو کم دیتا ہے اس میں بھی کچھ مصلحتیں ہیں، اسے وہی جانتا ہے اور اسی حکمت اور مصلحت کے مطابق انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 2، کہ جس رحمت کو اللہ ان لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ بندوں کو زیادہ رزق دینے اور نہ دینے میں کیا مصلحت ہے وہی جانتا ہے، اور اگر وہ تمام لوگوں کو کثیر رزق عطا کرتا یا سب کے رزق میں تنگی کر دیتا تو یہ دنیاوی نظام نہ چل پاتا۔ اسی لیے اس نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ یہ دنیا ٹھیک طرح سے چل سکے۔ وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔